الرحمن الرحیم۔ اس وقت پاکستان کی ریاست کو جو سب سے بڑا خطرہ درپیش ہے وہ دشمن کی فوجوں کی جانب سے نہیں، ایک نظریے کی جانب سے ہے، آئیڈیالوجی، اور وہ ہے ہندوتوا، ہندو زائنزم۔ یہ ایک ایکسپینشنسٹ فیشسٹ آئیڈیالوجی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ برما سے لے کے افغانستان تک ایک ہندو راشٹرا، ایک ہندو حکومت بنائی جائے، اور اس کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ ان کے لیے جو ہے پاکستان کی ریاست ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ جب بھی کوئی بڑی بڑی تحریک بنتی ہے یا جنگیں لڑی جاتی ہیں، ان سے پہلے آئیڈیالوجی کو لانچ کیا جاتا ہے۔ جس طرح نازی جرمنی کی مثال اگر ہم آپ کو دیں تو ہٹلر اپنی فیشسٹ نازی آئیڈیالوجی کے ساتھ پہلے الیکشن جیت کر آیا، اور اس کے بعد اس نے اس کو ایک فوجی طاقت بنا کر جرمنی کے ذریعے پوری دنیا پر جنگ عظیم لانچ کی۔ نازی آئیڈیالوجی پہلے آئی اور ایکسپینشنزم، پھیلنے کا عمل اور جنگوں کا عمل بعد میں آیا۔ اسی طرح جب پاکستان بننے کی بات آئی تو سب سے پہلے نظریہ پاکستان آیا۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کو زندہ کیا، ایک سمت دی، یہ بتایا کہ ایک بر اعظم کو توڑ کر ہم نے ایک اسلامی ریاست بنانی ہے۔ اس کو اسلام کی خوبصورت ترین روحانی اساس کے اندر امت کو پیش کیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ۔ کیا مسلمانوں کو جس طرح آپ نے زندہ کیا، اور قائد اعظم نے پھر اس نظریے اور اس آئیڈیالوجی کو لے کر پاکستان بنایا۔ اسی لیے قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہر تحریک کے پیچھے کوئی آئیڈیالوگ ہوتا ہے، اور تحریک پاکستان کے پیچھے آئیڈیالوگ علامہ اقبال ہے۔ اسی طرح جب آپ نے پاکستان بنانے کے لیے پہلے نظریہ آیا، پھر پاکستان بنا۔ اب یہی بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ایک ایکسپینشنسٹ ریلیجس ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی آپ کے مقابلے پر آ رہی ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف آپ کو فوجیں لے کر نہیں آنی، آپ نے ایک کاؤنٹر نیریٹو بھی بلڈ کرنا ہے، آپ نے ایک نظریہ بھی بلڈ کرنا ہے۔ پاکستان میں حالیہ جنگوں کی مثال آپ کو دیتے ہیں کہ جب ٹی ٹی پی کے خوارج نے پاکستان کے خلاف جنگ مسلط کی، آپ کو معلوم ہے کہ سوات کا علاقہ خالی کرنا پڑا، ٹرائبل ایریاز ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، پورے پاکستان میں دہشت گردی، پاکستان آرمی جنگ نہیں کر پا رہی تھی ٹی ٹی پی کے خلاف، ہم علاقے چھوڑتے جا رہے تھے، سوات ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، ٹرائبل ایریاز نکل گئے، بڑے بڑے علاقے ہمارے کنٹرول سے نکل چکے تھے، اس حد تک کہ جی ایچ کیو کے اوپر آفیسرز یونیفارم پہن کے نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ جی ایچ کیو کے گیٹ پہ لیفٹیننٹ جنرل مشتاق بیگ سرجن جنرل کو شہید کر دیا تھا۔ جی ایچ کیو پر حملے ہوئے، آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز پر حملے ہوئے، ایکچولی پاکستان جنگ ہار چکا تھا۔ جب آفیسر یونیفارم پہن کے جی ایچ کیو میں نہ جا سکیں تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ یہ جنگ ہم اس لیے ہار رہے تھے کہ دشمنوں کا بیانیہ زیادہ مضبوط تھا، ان کا نیریٹو زیادہ سٹرونگ تھا، وہ اپنے آپ کو مجاہد کہتے تھے، پاکستان کو کافر ریاست کہتے تھے۔ اور جب یہ فیصلہ کیا گیا 2007 میں، جنرل پاشا نے، آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل تھے، دلیر اور غیرت مند آفیسر، اور جو ماشاءاللہ ان کی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے دفاع میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، ان کے ساتھ براس ٹیکس کا ایک اسٹریٹجک الائنس ہوا تھا۔ اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہندو زائنزم جو انڈیا میں اٹھ رہا ہے اس کو روکنے کے لیے، اور خوارج کو اور ٹی ٹی پی کو روکنے کے لیے پاک اسلام اور قرآن کی بنیاد پر ایک ریلیجس کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کیا جائے گا۔ ہمارا بیانیہ ہماری روحانی اساس کے اندر ہوگا، پاکستان کی بنیاد اسلام پر ہے، ہم جو بھی بیانیہ بنائیں گے اس کی جڑیں اسلام اور قرآن و سنت میں ہوں گی۔ تو یہ فیصلہ اس وقت کیا گیا، اور آپ جو لوگ تاریخ یاد رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس وقت 2008 میں ہم نے ہندو زائنزم پر پروگرام کیے تھے۔ مودی کو تو لوگوں نے آپ دیکھا ہے، یہ جو ہندوتوا کی آئیڈیالوجی تو لوگوں کو اب پتہ چل رہی ہے، 2007-8 میں کسی نے ان کا نام بھی نہیں سنا تھا، لیکن براس ٹیکس نے ٹیلی ویژن پر سیریز کر کے ہم نے ہندوتوا آئیڈیالوجی کو ایکسپوز کیا، ہندو زائنزم کی اصطلاح بھی میری دی ہوئی تھی، اور دوسری جانب ہم نے خوارج، ٹی ٹی پی کے خلاف خوارج کا تصور بلڈ کیا، سیدی رسول اللہ کی حدیث نکالی، اس سے ثابت کیا کہ یہ اسلام کے مجاہد نہیں بلکہ جہنم کے کتے ہیں۔ اور جب یہ نظریہ پوری قوم میں پھیلا، فوج کو پتہ لگا، ہمارے قبائلی علاقوں میں لوگوں نے ان کی حقیقت کو جانا کہ سیدی رسول اللہ نے ٹی ٹی پی کے بارے میں کیا فرمایا ہوا۔ اس کے بعد پاکستان آرمی اس قابل ہوئی کہ فوجی آپریشن کر کے ان کو پیچھے ہٹا سکے، جب اس کو حمایت ملنا شروع ہو گئی قبائلی علاقوں سے اور قوم سے، ورنہ پہلے قوم خلاف تھی پاک فوج کے۔ جب ہم اپنی فوج کی قربانیاں یاد کرتے ہیں، بڑی جدوجہد کر کے اور قربانیاں دے کر ہم نے اتنے شہداء دے کر اپنے علاقے آزاد کرائے ہیں، یہ کبھی نہ بھولیے گا
کہ پاک فوج کبھی بھی یہ آپریشنز نہیں کر سکتی تھی, کامیابیاں نہیں لے سکتی تھی, اگر ہم بیانیے کی جنگ میں, نیریٹو کی جنگ میں سب سے پہلے ٹی ٹی پی کو شکست نہ دیتے. یہ مائن فیلڈ جو پہلے بارودی سرنگ بچھی ہوئی تھی ہماری قوم کے رستے میں, اس بارودی سرنگ کو بیانیے کی جنگ میں شکست دی گئی. پہلے ہم نے ان کو ٹی وی پہ ڈسٹروائے کیا, نیریٹو میں ڈسٹروائے کیا, ان کے بیانیے کو تباہ کیا, ان کو مورل ہائی گراؤنڈ سے اتار کر جہنم کے گڑھے میں گرایا. جب یہ ذلیل و رسوا ہو گئے قوم میں, اس کے بعد پاک فوج نے جا کر ان کو تباہ و برباد کیا. اسی طرح اب جب بھارت کے خلاف ہم بات کرتے ہیں تو بھارت کی جتنی جنگی تیاریاں اس وقت ہو رہی ہیں وہ نظر آ رہا ہے سب کو کہ ایک بہت بڑی جنگ کی تیاری ہے. وہ بالا کوٹ کی طرح کے بمباری کر کے بھاگ نہیں جائیں گے, وہ پاکستان کے علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں, میسو انویژن. لیکن یہ سب کچھ ایک آئیڈیالوجی کے نیچے ہو رہا ہے, اور وہ ہے ہندوتوا. پچھلے دنوں پرائم منسٹر عمران خان نے بھی یہ بات کی کہ ہم تو ہندوستان سے امن کی بات کرنا چاہتے تھے, لیکن رستے میں ہندوتوا کی آئیڈیالوجی آ گئی. ایگزیکٹلی. اور یہ آئیڈیالوجی اب کبھی پیچھے نہیں ہٹے گی, یہ آگے بڑھے گی. اس کا کام ہے, جس طرح جرمنی کا کام تھا اس وقت فیشسٹ آئیڈیالوجی تھی کہ پوری دنیا پہ, یورپ پہ, رشیا پہ اس نے حملہ کر کے جنگ عظیم برپا کر دی, یہی ہندوتوا کرے گی. سونر اور لیٹر آپ اس پہ بحث کر سکتے ہیں کہ کل کرے, 6 مہینے بعد کرے, 1 سال بعد کرے, لیکن اس پر بحث نہیں کر سکتے کہ یہ کرے گی یا نہیں کرے گی. اور جب اس ہندوتوا آئیڈیالوجی کے خلاف آپ نے اپنی قوم کو اکٹھا کرنا ہے تو آپ کا ریاستی بیانیہ کیا ہوگا؟ ابھی تک ہمارے پاکستانی اسٹیٹ کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے. ایک جنرل نیریٹو ہے پاکستانی اسٹیٹ کا, یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہندوتوا کی ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی کے مقابلے پر ہم کوئی کاؤنٹر ایکسٹریمسٹ ریلیجس آئیڈیالوجی نہیں دیں گے, اور ہم صرف ماڈریٹ سافٹ امیج پیش کریں گے پاکستان کا, اور ہو سکتا ہے وہ افیکٹو نہ ہو, لیکن بہت لمبے عرصے میں جا کے کہیں نہ کہیں ہندوتوا کو وہ پیچھے ہٹانے میں کامیاب ہو جائے گا. دس از سلی, دس از اسٹوپڈ, ڈینجرس, ان فیکٹ سوسائڈل. ممکن نہیں ہے. جب تک آپ ہندوتوا کے مقابلے پر ایک مضبوط اسلامی بیانیہ جو کہ ہمارے دین میں جس کی بنیادیں ہیں اس کو لے کر نہیں اٹھیں گے, آپ ہندوتوا کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اپنی قوم کو اکٹھے نہیں کر سکتے. ہماری پاکستانی ریاست, ہمارے سارے صوبوں کا مزاج, ان کی ثقافت, ان کی تہذیب, سب کچھ الگ ہے. ہمیں کیا چیز جوڑ کے رکھتی ہے؟ اسلام. ہم نے اسلام کی بنیاد پر یہ ملک بنایا تھا, اور اسی لیے جب تک کہ غزوہ ہند کی ڈاکٹرن ہماری نیشنل سیکیورٹی ڈاکٹرن نہیں بنتی, آپ ہندوتوا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پاکستانی ریاست ابھی بھی غزوہ ہند کا نام استعمال کرتے شرماتی ہے, جبکہ ہندوتوا کی ریاست نہیں شرما رہے. مودی اور اس کے سارے وزیر, اس کے جنرلز, اس کی ریاست, وہ تو کھل کے بات کر رہے ہیں ہندوتوا آئیڈیالوجی کی. ہم کیوں شرما رہے ہیں اپنے دین کو استعمال کرتے ہوئے, ڈپلوائے کرتے ہوئے؟ جو حکم ہے, جس کی بشارت ہے, جو ہمارے لیے اسپرچل اسٹرینتھ ہے, ہماری روحانی طاقت ہے ہماری, یہی بات اب بیان کرنے کی ہے کہ یہی وہ آئیڈیالوجی. اس وقت ہم صوبائیت میں تقسیم ہو گئے, قومیت میں, لسانیت میں, فرقہ واریت میں. ہمیں جو چیز اکٹھی کرے گی وہ ہمارا دشمن کرے گا, اور دشمن کے خلاف ہمیں ایک بیانیہ تیار کرنا ہے جو ہم سب کے لیے قابل قبول ہو, قرآن و سنت کی بنیاد پہ ہو, سیدی رسول اللہ کی احادیث کے مطابق ہو, اور ہماری ملٹری ڈاکٹرن ہو. صدیوں تک اسلامی سلطنتوں نے اسی طرح کیا. جتنے, چاہے وہ امید ہوں, چاہے عباسی ہوں, اس کے بعد عثمانی ہوں, سب نے اپنی ملٹری ڈاکٹرن سیدی رسول اللہ کی اس حدیث شریف پہ بنائی تھی کہ قسطنطنیہ لازماً فتح ہو جائے گا, اور جو امیر اس کو فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا, جو فوج کرے گی جنتی. تو پاکستان کیوں اپنی ملٹری ڈاکٹرن غزوہ ہند کی حدیث پہ نہیں بناتا؟ ہمارا سروائیول اسی پہ. آج ہم انکار بھی کرتے رہیں تو کل جب یہ ہندوتوا ہمارے گھروں میں داخل ہو جائے گا, اس وقت مجبوراً ہم غزوہ ہند کی بات کریں گے. تو کیوں مار کھا کر اور ذلیل ہو کر اپنے علاقے دشمن کے ہاتھ میں دے کر پھر غزوہ ہند کی بات کرنی ہے؟ ابھی کیوں نہیں کرتے؟ قوم کو اکٹھا کیوں نہیں کرتے؟ یہی ہمارا, اور یہ اتنا پاورفل سائیکولوجیکل ویپن ہے ہمارے ہاتھ میں کہ جب ہندو سنتا ہے, ہندو زائنسٹ جب یہ سنتے ہیں غزوہ ہند کی بات, ان کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں, ان کے وجود کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں, اس لیے کہ ہسٹری کا بیگیج ہے ان کے اوپر. ان کو پتا ہے کہ 1000 سال مسلمان مغرب سے آتے رہے اور دہلی پہ قبضہ کرتے رہے, 1000 سال کی غلامی ہے. بہت سخت خوف ہے ان کو اس بات کا کہ مغرب سے کوئی اور فوج دوبارہ نہ آ جائے اور آ کر پانی پت میں ان کو شکست دے اور دہلی پر قبضہ کر لے. بہت شدید خوف ہے ان کو, اور یہ خوف بڑھ جاتا ہے جب آپ غزوہ ہند کی بات کرتے ہیں. نفسیاتی طور پر اپنے دشمن کو پہلے شکست دینے کے لیے غزوہ ہند کی ڈاکٹرن کو آپ کو بڑا ایگریسولی پروموٹ کرنا ہوگا, ریاست کو بھی, فوج کو بھی, قوم کو بھی, میڈیا کو بھی. اور یہ وہ ڈاکٹرن ہے جو قوم کو متحد بھی کرے گی, آپ کو ایک پرپس دے گی. آپ ایک نیشنلسٹ لائن پہ یا سب نیشنلسٹ لائن پہ دشمن سے جنگ نہیں کریں گے. کوئی سافٹ نیریٹو بلڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پاسبلٹی نہیں ہے کہ آپ ایک سافٹ نیریٹو بلڈ کر کے ہندوتوا کی ہارڈ لائنر آئیڈیالوجی کا مقابلہ کر سکیں. اور پھر جب قوم کو یہ متحد کرے گی تو پھر یہی وہ وقت ہوگا کہ جب آپ دشمن کا مقابلہ کر سکیں. جس طرح آپ جنگی تیاریاں کر رہے ہیں,
جب دشمن ٹینک لے کر آتا ہے تو آپ اس کے مقابلے پر ٹینک لاتے ہیں. دشمن ایٹمی ہتھیار بناتا ہے تو آپ اس کے مقابلے پر ایٹمی ہتھیار بناتے ہیں. جب دشمن ایک مذہبی، ایک ریڈیکل فیشسٹ آئیڈیالوجی کے ساتھ آ رہا ہے تو آپ اس کے مقابلے پہ ایک مضبوط فرم اسلامی نظریہ اور بیانیہ لے کر آتے ہیں. جبھی آپ اس کے مقابلے پر کھڑے ہو سکتے ہیں اور قوم کو متحد کرتے ہیں. پاکستان کے حکمرانوں کو، وزیر اعظم کو، سپہ سالار کو میری نصیحت ہے یہ وقت ضائع نہ کریں، اپنی قوم کو غزوہ ہند کے لیے تیار کریں. کسی ایک کو، یہ پاکستان کی جو ریاست ہے بذات خود ایک، یہ ان کے اندر بہت سے لوگ ہیں جن کو اسلام کی اصطلاحوں سے چڑھ ہے، وہ آپ کو روکیں گے. لیکن پاکستان کے لیے جتنا مرضی کسی کو برا لگے، اگر لا الہ الا اللہ کا نعرہ نہ ہوتا تو یہ پاکستان نہ بنتا. اور غزوہ ہند کا نعرہ جب تک نہیں ہوگا آپ ہندوتوا کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اللہ پاک سرزمین کے پرچم کو دنیا میں اور آسمانوں میں ہمیشہ سربلند رکھے. پاکستان کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو توفیق دے اس بات کی کہ اس پاک سرزمین کی خاطر اپنی جان، مال اور عزت خرچ کر سکے، اور جب وقت آئے تو اللہ ہمیں سعادت کی اور شہادت کی موت نصیب فرمائے.